اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्रशीदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले दुरूद सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, विलायत के मकाम पर वो लोग फ़ाइज़ होंगे कि जिन्हें देखने से अल्लाह याद आए। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक और रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बेहतरीन हमनशीन कौन लोग हैं?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہم نشیں جس کا دیکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ بڑے عالی نسب آرام فرما ہیں یہاں، لیکن بڑے عالی نسب آرام فرما ہے یہاں، لیکن زمین دلی کی جنت ہے نظام الدین خواجہ سے، اور حاصل ہے فقیری میں تمہیں مسند شاہی، کہتا ہے زمانہ تمہیں محبوب الہی، سلطان تھے سلطان ہو سلطان رہو گے، یہ بزم اسی بات کی دیتی ہے گواہی۔ ناظرین کرام، ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے محب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اولیاء کرام میں سے دو ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اور فرمایا کہ ایک ان میں سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا لقب محبوب سبحانی ہے، اور دوسرے محبوب الہی خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں۔ آپ کا لقب آپ امام الاولیاء ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ناظرین کرام، ان کی بر صغیر میں دین اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں، اور میں تو جب ان کا ذکر پاک اور پھر امیر خسرو کے حوالے سے جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے ایک محبت کا کلزم بہہ رہا ہے۔ جو ان کی محفل میں آتا ہے وہ ان کی نگاہوں کا ہی ان کی محفل کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان میں ایک عجیب سی تاثیر تھی۔ ناظرین کرام، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار میں ایک دفعہ آپ حاضر ہوئے، اور وہاں ایک مجذوب سے جس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، حضرت خواجہ نظام پاک نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں قاضی بن جاؤں، میں جج بن جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میاں تم جج بننا چاہ رہے ہو، ہم تمہیں دنیا کا بادشاہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، روحانی دنیا کا بادشاہ۔ اور واقعی پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو بادشاہی تھی وہ ان کو حاصل ہوئی، اور آج تک وہ دلوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ علم، عقل اور عشق کی صفات سے متصف جو شخص ہے اس کا نام سلطان جی ہے، اور آپ سلطان جی کے لقب سے ہی مشہور ہوئے۔ اسی لیے ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب نے اپنی جو کتاب ایک تو دبستان نظام لکھی، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی بعض لکھی، اس میں لکھا صاحب جی سلطان جی کے لقب سے انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا۔ بڑا پیارا نام ہے۔ ناظرین کرام، کمال کی بات یہ ہے کہ کئی بادشاہان وقت جو تھے وہ آپ کے عقیدت مند تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن ہو، معز الدین کیقباد ہو، سلطان جلال الدین خلجی، یہ سب آپ کے عقیدت مند تھے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، یہ کبھی بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے۔ جب ایک دفعہ بلبن نے کہیں آپ کو درخواست بھیجی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ کی خانقاہ پاک میں، آپ نے فرمایا تم ایک دروازے سے داخل ہوگے، ہم دوسرے سے باہر نکل جائیں گے، ہمیں دنیا سے کیا تعلق۔ ناظرین کرام، قلوب پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی خدمت عالیہ میں آپ حاضر ہوئے تو چند ماہ کے بعد ہی ان کو خلافت عطا کر دی گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے جو سال ہا سال سے آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو آج تک یہ شرف نہیں ملا، اور یہ نوجوان آتے ہی یہ بازی لے گیا۔ تو آپ نے فرمایا خشک لکڑیاں آئیں، میں نے انہیں ذرا سی آگ دکھائی تو وہ شعلہ جوالہ بن گئی، تم گیلی لکڑیاں ہو، تمہیں آگ لگنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر اس سلسلے کو آپ نے جب آگے بڑھایا، ایک خاص بات جو آپ کے ہاں میں نظر آتی ہے وہ مخلوق خدا کے لیے درد آپ کے دل میں۔ آپ جا رہے تھے اپنے خادم خاص کے ساتھ تو دیکھا دریائے جمنا کے کنارے ایک کنویں میں سے ایک خاتون بڑی مشکل سے پانی نکال رہی ہے۔ تو آپ نے اس خاتون سے کہا کہ یہ دریائے جمنا ساتھ بہہ رہا ہے، تم اس میں سے پانی کیوں نہیں لے لیتی؟ اس نے کہا جی اس لیے نہیں لیتی کہ دریا کا پانی ہاضم ہے، بہت جلد بھوک لگ جاتی ہے، ہمارے گھر میں کھانے کی کچھ نہیں، ہم تو 24 گھنٹے میں بمشکل ایک آدھ چپاتی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اس لیے کنویں کا پانی پیتے ہیں کہ اس سے بھوک جلتی نہیں لگتی۔ آپ نے اسی وقت اپنے خادم خاص خواجہ اقبال سے فرمایا خواجہ آج کے بعد ان کے گھر کا راشن پورا کیا کرو۔ ایک آدمی نے ناظرین کرام ایک مرتبہ کہا
حضرت آپ کی تو بڑی موجیں ہیں، لوگ آتے ہیں نذرانے پیش کرتے ہیں، آپ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، ایک بادشاہی نظام یہاں پہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے دکھ میں سنتا ہوں تو میرے اندر ان کے دکھ ہوتے ہیں، میں اس دکھ کو اپنے اندر پیدا کر کے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس درد مندی اور سوز مندی سے عرض کرتا ہوں یا اللہ ان کی تکالیف دور کر دے۔ تو فرمایا جس آدمی کے اندر روز کے سینکڑوں لوگوں کے دکھ ہوں اس کے لیے یہ دنیاوی لذات کی کیا حیثیت ہے، میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور صرف ایک معمولی سی چپاتی جو تھی جو کی روٹی کی وہ کھایا کرتے تھے۔ تو عرض کیا گیا حضرت اب تو بہت کچھ آتا ہے خانقاہ میں، آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا پیٹ بھر کے، مجھے ان کا خیال آتا ہے اس لیے میں تو بالکل تھوڑا سا کھانا لیتا ہوں۔ ناظرین کرام آج بھی دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کھچا کھچ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور اس کی بڑی تفصیلات سب لوگوں نے لکھی ہیں۔ جو پریچنگ آف اسلام میں آرلن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حال ہی میں بہت اچھی کتاب جو سعدیہ دہلوی نے لکھی صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام، اور منیرہ حائری کی جو کتاب ہے دی چشتیز، اس میں آپ کا ذکر پاک بہت زیادہ ہے، اور بے شمار کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام آج حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک کرنے کے لیے دو شخصیات جن دونوں کا تعلق تقریباً ایک تو پکے چشتی اور دوسرے نصف چشتی جو ہیں وہ ہیں میرے ساتھ آج شریک گفتگو جناب پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب۔ آپ تو ہیں نا کیا اس کو کہتے ہیں نوشائی بھی تو چشتی ہوتے ہیں اوپر جا کے جی ایک جگہ سے ہے، اور ذوق بھی ان کا چشتیوں والا ہوتا ہے۔ بابا صاحب کے پوتے ہیں سما وہ بھی سنتے ہیں جی بالکل، یہ سما پہ بھی آج بات ہوگی۔ بابا صاحب کوشش کیا تھا خواجہ نظام پاک کو مبارک شاہ نے سما ختم کرنے کی، تو جس دن اس نے ان کو پیشی کی نا کہ میری عدالت میں آ کے پیش ہو، اسی رات وہ جو اس کا خاص خسرو معتمد خاص تھا اس نے اس کو واصل کر دیا، اگلے جہان پہنچا دیا۔ اور دوسرے ناظرین کرام آج میرے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، دونوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کا میں تعارف کراؤں، اور آخر میں منقبت آپ کی بارگاہ میں آج امیر خسرو کا کلام بہت خوبصورت درویش بلکہ صوفی نعت خوان جناب حافظ بابر صاحب سے آج ہم ناظرین کرام سنیں گے۔ اب سید قمر صاحب آپ خواجہ صاحب کی باتیں دل کرتا ہے بندہ کرتا ہی چلا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ابتدا میں گفتگو فرمائی ہے اس سے تمام لوگوں کے لیے ایک راستہ طے کر دیا۔ ویسے تو لوگ چنے جاتے ہیں اور چنیدہ لوگوں میں حضور سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں عالم اسلام کی۔ ٹھیک، ایک تو روایتی طور پہ عقیدت کے لحاظ سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن غازی صاحب ذرا غور فرمائیے کہ بر صغیر میں اسلامی معاشرت کے غلبے کے لیے صوفیاء کی جو خدمات ہیں ان میں اہم ترین نام خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فطرت ایسے لوگوں کو پالتی ہے، ان کی تربیت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، یہ وہی لوگ تھے۔ آپ ان کی ولادت دیکھیں کہ جس گھرانے میں ہوئی ہے، والد والدہ بچپن ہی سے اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ نے مجھے حفظ قرآن کے لیے بھیجا، اور بہت بڑے وقت کے ایک ماہر قرات تھے، ان کا نام تھا مولانا شادی مقری، بہت عمدہ تلاوت کرتے تھے، اور وہ صاحب نسبت بزرگ تھے، روحانیت ان میں بھی تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ فطرت کیسے لالہ کی ہنا بندی کرتی ہے کہ ابتدا میں ایسے استاد کے پاس بھیجا گیا کہ جس کی روحانیت اور مادی اور ظاہری تعلیم کا امتزاج اتنا خوبصورت ہے۔ حضور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعلیم کی برکت یہ تھی کہ وہ تھوڑا سا قرآن شریف کسی کو پڑھاتے تو باقی ان کی صحبت کی برکت اور تلاوت کی برکت سے طالب علم کو حفظ ہو جایا کرتا تھا، اور میں نے ایک سپارہ ان سے پڑھا تھا، باقی قرآن شریف مجھے خود ہی حفظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جی حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے میرے بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں جیڑا پاک غروروں خالی سو پر کردے نوروں۔ کیا بات ہے، وہ ذرا بنا دیں اے آتش فراقت دلہا کباب کرنا سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرنا۔
قاضی صاحب، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو غیر معمولی رغبت تھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، بن دیکھے ہی، ٹھیک، یعنی آغاز جوانی ہی میں تعارف ہوا غائبانہ، اور اس کے بعد آپ ان کے نام کا ورد کرنے لگے۔ جب بہت زیادہ اشتیاق بڑھ گیا تو کارکنان قضاء و قدر نے انہیں دہلی میں موجود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے ہاں پہنچا دیا، ٹھیک، اور وہ حضرت یہ ان کے گھر کے بالکل ساتھ ہی جی ان کا بالکل گھر تھا۔ ساتھ تھے، جی ہاں، اور انہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ حضرت خواجہ نظام کے شیخ صحبت وہ درجہ ہے ان کا، اچھا، جی ہاں بالکل، اور آپ نے زندگی بھر انہیں یاد رکھا۔ ٹھیک، ان کی تحریک پر جب آپ پاک پتن شریف پہنچے، جس کا نام اس زمانے میں اجودھن تھا، تو دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ واہ، بابا فرید الدین گنج شکر نے جب دیکھا ایک نوجوان کو جو عالمانہ وضاقتہ سے آیا ہے، تو آپ نے فرمایا اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، واہ، سبحان سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ، سبحان اللہ، کہ اے وہ ہستی، اے وہ شخص جس کو ملنے اور جس کو دیکھنے کے لیے کمال تھا، یعنی ایسے بیتابی اور اضطراب تھا، ٹھیک، آگ لگی ہوئی تھی دلوں میں، سبحان اللہ، اور تمہاری دوری نے دلوں کو کباب کر رکھا تھا۔ اس سے زیادہ ویلکم نوٹ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو پیش کیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان کی استعداد کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ جماعت خانے میں حضرت بابا فرید الدین کا خانقاہ جماعت خانہ کہلاتی تھی، ٹھیک، کہ جماعت خانے میں حضرت نظام الدین کے لیے چارپائی کا انتظام کیا جائے۔ حضرت خواجہ نے سوچا کہ بھئی یہاں تو بڑے بڑے علماء، فضلاء اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، میں عمر میں بھی کم ہوں، مراتب میں بھی کم ہوں، تو میرے لیے اچھا نہیں ہے کہ میں چارپائی پر سوؤں۔ لیکن پھر انہیں دوبارہ پیغام آیا کہ نہیں، شیخ کا حکم ہے کہ آپ نے چارپائی پر ہی نجیب سونا ہے۔ الدین متوکل نہیں کہا، جی ہاں، ان کا حکم زیادہ اہم ہے شیخ۔ بالکل بالکل، اور وہیں حضرت بابا فرید الدین کے داماد حضرت شیخ بدر الدین اسحاق ہاں، وہاں پاک پتن شریفی میں ہوتے تھے، وہ بھی بہت غیر معمولی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ حضرت خواجہ نظام کے حقوق کا خیال بھی رکھا، اور حضرت خواجہ نظام انہیں بھی اپنے مرشدوں ہی میں، اپنے بڑوں ہی میں شمار کرتے تھے ہمیشہ سے۔ نجیب الطرفین سید تھے غازی صاحب حضرت خواجہ نظام، ماں باپ دونوں کی طرف اماں جان بچپن میں کہتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کمال ہے، کمال ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب جب یہ پڑھتا ہوں میں ہل جاتا ہوں۔ زندگی بھر حضرت خواجہ نظام یہی سوچتے رہے اور یاد کرتے رہے کہ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ کس طرح جب ہمارے گھر میں کھانا ہوتا تھا تو میں مس کرتا تھا کہ آج والدہ نے نہیں کہنا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور پھر دیکھیے اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا۔ کہنا بڑا آسان ہے، جی ہاں، عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور زندگی بھر عمل کرنا، زندگی بھر عمل کرنا۔ دنیا جہان کی انواع و اقسام کی نعمتیں آپ کے سامنے ہوں، آپ دارالسلطنت میں بیٹھے ہوں، چھوٹے بڑے خاص و عام سب کے دلوں پر آپ راج کر رہے ہوں، اور آپ صائم الدہر رہیں، واہ واہ، یعنی خود کچھ بھی نہ کھائیں۔ عجیب ہے غازی صاحب، ایک دن آپ کا دسترخوان لگا ہوا تھا، اور اس دسترخوان کی شان دیکھیے، بچے ہوئے درویشوں کی روٹیوں کے ٹکڑے اس پر پڑے ہوئے تھے، اللہ، جس سے حضرت نظام الدین اولیاء نے افطار کرنا تھا، واہ واہ، اور تیسرا دن تھا کہ آپ نے مسلسل افطار نہیں کیا تھا۔ یہ پس منظر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ واہ واہ، اتنے میں ایک فقیر درویش آیا، اس نے دیکھا، اس نے سمجھا کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں اور یہ باقی ماندہ ریزے پڑے ہیں، اس نے وہ اٹھایا اور چلا گیا۔ حضرت خواجہ نظام مسکرایا اور فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں کہ آج بھی اس نے ہمیں ان ٹکڑوں سے بچایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے نا نقطہ نظر کیا ہے، اور آدمی کی پوری شخصیت اور اس کی پوری ذہنیت اور اس کا ذہنی ساخت اور مزاج اس سے واضح ہوتا ہے۔ اچھا جی، وہ کون سا وہ بادشاہ تھا؟ تغلق تھا؟ ہنوز دلی دور است؟ ہاں جی بالکل، ہنوز دلی دور است تو پھر ضرب المثل بنا، کہاوت ہے اور آج تک زندہ سلامت ہے۔ اس کو کوئی ہو گیا کہ ظاہر ہے کچھ اس کو کے کان بھرنے والے تھے، جی ہاں، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا بادشاہوں کے ارد گرد، وہ بھی اچھا یہ ہمیشہ ہی ہوتے بادشاہوں ہیں کی بد نصیبی میں نے دیکھی ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی کوئی جیسا بلبن جیسا ہو تو وہ ٹھیک ہے، باقی گڑبڑی ہوتے ہیں لوگ۔ جی اکثر و بیشتر، مثلا تغلق بجائے خود بہت ذہین تھا، ہاں، مدبر بھی تھا اور شجاع بھی بہت تھا، لیکن کوئی نہ کوئی شخصیت میں ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں، کانوں کے کچا ہوتا ہے آدمی اور وہ زیر اثر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک متوازی نظام چلا رہے ہیں، آپ کے دربار میں اتنی رونق نہیں ہوتی جتنی رونق ان کے ہاں ہوتی ہے،
اور کچھ اور مسائل بھی پیدا ہوئے تو کچھ ان کا خیال تھا علاؤالدین خلجی بڑی ان کی عزت کرتا تھا تو تغلق نے کہا میں برابر کرتا ہوں ذرا تو وہ دربار میں آنے پر اصرار، ہر بادشاہ نے ایک تو یہ اصرار کیا کہ جی میرے ہاں آئیں میرے ہاں آئیں، پھر ایک دفعہ یہ مقرر کر دیا گیا کہ ہر چاند کی پہلی کو آپ نے آنا ہے، تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ وہ دن نہیں آئے گا کہ میں اس دربار میں جاؤں گا۔ اس رات کو خسرو خان نے اس کو پہلے والے کو قتل کر دیا، مبارک شاہ کو، اور اس کا بھی یہ ہوا، اور اس کا بھی یہ دور است اس نے کہا میں بنگال سے واپس آؤں گا، تغلق نے کہا میرے پہنچنے سے پہلے، تغلق ہاں تو میرے پہنچنے سے پہلے آپ نے دلی چھوڑ جانا ہے، آپ نے کہا ہنوز دلی، تو وہ امیر خسرو نے کہا جی وہ تو اب بس دروازے 4 میل دور رہ گیا ہے، تو اب ہنوز دلی دور است۔ اور رات کو جی وہ بادشاہ کے بیٹے نے جو بنایا تھا اس کے لیے محل جشن منانے کے لیے فتح کا، تو وہ لکڑی کا تھا، ہاتھی اندر گئے اور نیچے آ گیا۔ تو یہ بات سمجھ چاہیے، اولیاء کے گستاخ 2 واقعات تو آپ نے بیان کر دیے، مبارک شاہ کا بھی حشر ہوا اور غیاث الدین اس کا تغلق کا بھی حشر ہوا۔ تو من عادلی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ کھیلیں یا آپ کی ختم نبوت سے، تو ان کو پھر خبردار رہنا چاہیے۔ وہ تو دونوں جہانوں میں ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، بالوضاحت سے معلوم ہونا چاہیے یہ۔ اور یہ دیکھیں کیا بد نصیبی ہے جی کہ داتا صاحب لوگوں نے جگہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، میں کہتا تھا داتا صاحب ناراض ہو جائیں گے، اب پتہ چلا سارے مزارات پہ لگایا ہوا ہے سوائے سلطان باہو کے، وہاں کے سیادہ نشین ذرا تکڑے، انہوں نے کہا نہیں ادھر نہیں کوئی ٹیکس لگانے دینا، یہاں مفتی ہوتے۔ اور اس کا اثر دیکھیں جن لوگوں نے کیا ہے ان کا ہر دن جو آنے والا ہے وہ ذلت کی طرف، آستانوں پر تو جی جتنی سہولتیں ہو سکیں وہ دینی چاہیے جی۔ عوام الناس کو قریب تر کرنے کے لیے۔ پاکستان جن حالات کا شکار ہے، اولیاء کی تعلیمات سے لوگ دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو قریب لانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی شاہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کمال ہے آپ کا کہ بادشاہ وقت کہتا ہے کہ یہاں لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں، تو سنا ہے کہ وہاں بڑی رات کو وہ جو دیے جلائے جاتے ہیں اور بکہ نور بنا ہوتا ہے، اسے کہا تیل بند کر دو، خبردار کسی نے اگر تیل دیا دکاندار نے تو اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی نہیں، وہ اپنے کنویں کا پانی ڈال دو، سارے جو دیے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پانی ان کا یہ ولایت جو ہے یہ نبوت کے فیضان کا تسلسل ہے۔ ختم نبوت کی جو برکات ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہیں، اس کے فیضان دائمی رہیں گے، اس کے مظاہر مختلف ہوں گے، آپ کے خدام سے، آپ کے اولیاء سے ایسا ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا نا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت ایک مجدد ہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں خلافت علی منہاج نبوت، تو جو تصوف علی منہاج نبوت ہے اس کے یہ صحیح ترین وارث ہیں کہ کرامت ساتھ ہو، استقامت بھی ساتھ ہو، علم بھی ساتھ ہو، لوگوں کی تربیت بھی ساتھ ہو، اور اسلامی معاشرت کو فروغ دینے کا یہ ادارہ ہے۔ عام طور پہ جب ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ تو عقیدت میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ذوق کی بات ہے، کچھ لوگ مخالفت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت سے ہٹی ہوئی بات ہے، اور یہ تناؤ جو ہے پورے اسلامی معاشرے کو حقیقت سے دور لے کے چلا گیا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک تسلسل ہیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے قبائل کو مسلمان کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیضان ہے وہ ایک اسلامی معاشرت کو وسیع کرتے 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 وہاں تک پہنچا کہ جہاں سلطان جی صاحب جی حضور خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ آتا ہے۔ اب یہ ضرورت تھی تربیت کی، دوسری طرف سے سیاسی نظام اتنا مضبوط تھا، پے در پے بادشاہوں کے حملے، لیکن ان کا مزاج وہی تھا کہ جو بادشاہت کا مزاج ہوتا ہے۔ نبوت اور بادشاہت کے مزاج علیحدہ ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نبوت کے مزاج کے شارح ہیں، اور نبوت کے مزاج کے تسلسل میں پوری امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیمات کے مربی ہیں ہند میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مربی ہیں اس وقت کے بادشاہ، بہت تسلسل کے ساتھ۔ اور غیر صاحب آپ جو فرماتے ہیں نا آج کی بات، آج کی نہیں، اس وقت بھی یہ تھا، بہت سارے پیرزادے، بلکہ حضرت کی خدمت میں ایک پیرزادہ رہا کرتا تھا اور آپ نے اس کی بہت تربیت فرمائی، لیکن آپ نے بھی کئیوں کی تربیت فرمائی اور بعد میں بھگت رہے ہیں آپ سمیت ہمارے۔ جی وہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک طبیعت کا تسلسل ہے، وہ کسی دور میں بھی پائی جائے۔ اگر کاف ساتھ لگ جائے تو اور بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے کام۔ اللہ جانے آپ کے رموز ہیں کیا۔ مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام،
مجھے بریک لینی ہے مختصر سی، اور یہ بڑے خوبصورت واقعات حضرت خواجہ نظام پاک فرمایا کرتے تھے کہ میاں برائی کے بدلے تم برائی نہ کرو۔ یہ اس کی مثال یوں ہے کہ کانٹے جو بوتا ہے برائی کرتا ہے، اس کے بدلے میں جب کانٹے بو دیں گے تو پھر دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اس دنیا کو پھولوں سے بھرنا چاہیے۔ ہماری گفتگو یہ خوشبودار گفتگو ہے۔ حضرت خواجہ نظام پاک کا جو ذکر پاک ہوتا ہے کر کے مجھے تو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ پاک میں بیٹھا ہوا ہوں، اور آج جب حافظ بابر پڑھیں گے نا جی منقبت حضرت امیر خسرو کی لکھی ہوئی، تو یقیناً میرے سارے ناظرین بھی آج اس خانقاہ پاک میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ علمی طور پہ بھی ان بلندیوں میں تھے کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ آ کے آپ سے اکتساب فیض کرتے تھے، اور 700 خلفاء آپ نے اس درجے کے تیار کیے کہ انہوں نے پھر معرفت کے علوم کے دریا بہا دیے۔ ناظرین کرام، علمی نکات ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ حضرت خواجہ نظام پاک کے حوالے سے جب میں دبستان نظام پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر اسلم فرخی اللہ انہیں کرور جنت عطا فرمائے، جو کراچی یونیورسٹی کے ڈین رہے اردو کے، بہت بڑی شخصیت تھے، اور دبستان نظام جیسی کتاب 100 برس میں نہیں لکھی گئی، ایسی زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو آپ نے اس کی کمال کی انٹرپریٹیشن فرمائی، سارے آپ کے مریدین بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا میاں اگر یہ عام کسی عورت کا ذکر ہوتا تو پھر نماز جو ہے اللہ کی عبادت ہے، اس کا ذکر سب سے پہلے ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہاں عورت سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شفقت تھی ان کے ساتھ، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے، اور خوشبو سے مراد آپ کی خوشبو ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرمایا اس وقت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ نماز ادا کر رہی تھی، تو یہ اشارہ اس طرف ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص وہ ایک نگاہ اور نظر عطا فرمائی تھی، علمی نکات کے باب میں بھی اور ویسے بھی۔ آپ کی خدمت میں کچھ ڈاکٹر صاحب بڑا عجیب واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں لوگ مٹھائی وغیرہ لاتے تھے، تو ایک دن بہت زیادہ لوگ اپنے لفافے اٹھائے مٹھائی لا رہے تھے، ایک مولوی صاحب بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اہل دنیا جو ظاہری عالم ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا ان کو کون سا پتہ چلے گا کہ کون کیا لائے؟ اس نے بیچ میں مٹی بھری، راستے سے کھیت سے مٹی لی، اس نے بھی جا کے اپنا لفافہ رکھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی باقی سارے لفافے جو ہیں فلاں فلاں یہ تو اٹھا لو، اور یہ لفافہ رہنے دو، اس میں ہماری آنکھوں کا سرما مولوی صاحب لائے۔ تو بہت شرمندہ ہوا، پاؤں میں گر گیا، اس نے بیعت کر جی۔ تو سنا ہے دور جدید میں بھی خالی لفافے بہت سارے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا یاد کروا دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی تربیت اپنے گھر میں اور پھر پاک پتن شریف میں ایسی ہوئی، ایسا آدمی تیار ہوا ظاہر باطن کے اعتبار سے کہ جنوبی ایشیا کے دلوں میں آج بھی جن چند شخصیتوں کا راج ہے ان میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جب اپنے شیخ کے حکم پر دہلی تشریف لائے اور ایک خانقاہ قائم کی تو اوائل میں بہت فقر اور ظاہری تنگ دستی تھی، چند مخلصین تھے پرانے مریدین، وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور کئی روز فاقے گزرتے، گھر بھی نہیں تھا، گھر بھی کوئی نہیں تھا۔ امیر خسرو کے ماموں کے گھر سے انہوں نے بالکل کئی دفعہ نکلنا پڑا، اور چھپر جیسے ابتدائی ایک جگہ پر آپ رہے۔ تو ایک روز 4 دن کے بعد ہمسائے میں ایک خاتون جو مرید بھی نہیں تھی، اسے احساس ہوا کہ یہ درویش لوگ بھوکے ہیں مدتوں سے۔ اس نے کچھ آٹا دیا، آپ کے ایک ساتھی نے اس کو ہانڈی میں ڈالا اور اتنے میں دستک ہوئی۔ ایک بہت خوبصورت چہرے والا ملنگ نما درویش دروازے پہ تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ اب دیکھیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جذبہ ایثار، آپ نے وہ پوری ہانڈی اٹھائی اور اٹھا کے دروازے پر اس کے پاس لے گئے۔ اس فقیر نے وہ پکڑی ہانڈی اور زور سے فرش پر دے ماری اور کہا بابا فرید الدین نے دین و دنیا کی نعمتیں تمہیں دی ہیں، ظاہری فقر کا آج کے دن میں خاتمہ کر کے جا رہا ہوں، یہ ہانڈی تمہارے ظاہری فقر کی ہے، یہ میں نے توڑنی ہے۔ کیسا ہے جی، کمال ہے۔ اور اس کے بعد خانقاہ میں وہ حال ہوا
کہ 70 من بسا اوقات صرف نمک استعمال ہوتا تھا، اور اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی تھیں جو سامان خور و نوش لے کر جا رہی ہوتی تھی درویشوں اور 10 سے 12 سیر کا ہوتا تھا من، جی یعنی 40 من والا نہیں ہوتا تھا، بالکل لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں بہت غیر معمولی اگر یہ بھی ہو تو 70 من جہاں نمک ہوگا وہاں کتنا بڑا لنگر پر. اور تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ 3000 سے 4000 علماء، مشائخ، طالب علموں، مؤذنوں، قاریوں، حافظوں کو آپ کی خانقاہ سے وظیفہ ملتا تھا. سبحان اور ان میں سے آدھے لوگوں کا تو آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے خانقاہ کے توسط سے جاری رہا. آج بھی ہندوستان کا محکمہ اوقاف جو ہے وہاں آپ کی درگاہ کی آمدن اس کا بہت بڑا حصہ ہے پوری انڈیا کی خانقاہوں میں اور محکمہ اوقاف میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے تو وہ بڑے پریشان تھے کہ ان کے جائیداد کے کاغذ گم ہو گئے تھے. تو حضرت کی خدمت میں آئے، کوئی عقیدت مند نہیں تھے اور یقین بھی نہیں کرتے تھے. کسی دوست سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جا نظام پاک کے پاس جاؤ، جائیداد کے کاغذ تمہیں مل جائیں گے. انہوں نے کہا وہاں کیسے ملیں گے؟ اس نے کہا جاؤ تو صحیح. جب گئے تو آپ نے کہا مولوی صاحب کچھ نظر نیاز بھی پیش کرو، آپ ہماری خانقاہ میں آئے ہو. تو مولوی صاحب نے سمجھا کہ پیسے مانگ رہے ہیں پیر صاحب، انہوں نے نکالی کچھ اشرفیاں نظر کی. تو آپ نے کہا نہیں یہ اشرفیاں اپنے پاس رکھو، حلوہ لاؤ، ہمیں حلوہ بہت پسند ہے. وہ گیا بازار میں، جب حلوائی سے حلوہ لینے لگا تو اس نے ذرا زیادہ حلوہ لیا ہوگا، 5-7 کلو وہ حلوہ خریدا. تو انہوں نے جو کاغذ نکالا بہت بڑا، تو وہ مولوی صاحب کے جائیداد کے کاغذات. سبحان اللہ. تو واپس آئے اور آ کے ہاتھ جوڑ دیے کہ جناب اب سمجھ آئی ہے کہ یہ ولایت کیا. دیکھیے غازی صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر نے جو چند خاص دعائیں دی ہیں حضرت خواجہ نظام کو، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا اللہ اس نظام کے منہ سے جو بھی نکلے آپ قبول فرمائیں. اس سے محبوب الہی لقب بھی بنا نا. ایک شیخ اپنے مرید کو یہ دعا دے رہا ہے، مستجاب الدعوات ہوں آپ کی زبان سے جو دعا بھی نکلے اللہ قبول فرمائے. یہ کوئی معمولی معاملہ تو نہیں ہے. وہ ذہن میں ہے، اللہ چاہے نصیر کو، نظام چاہے امیر کو. جی بہت ذہن میں ہے. اور پھر حضرت خواجہ نظام نے، آپ دیکھیے کہ آپ کا پاک پتن شریف میں متوسل ہونے سے پہلے آپ کا لقب تھا بحاس، بحث کرنے والا، علماء میں مناظرہ کرنے والا، اور صف شکن یعنی صف مناظرہ کو تہس نہس کر دینے والا. جی آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکا. نہیں، کوئی ٹھہر نہیں سکا. اس کے بعد آپ دیکھیے جب وہ بحاث تصوف بنے اور جب وہ صف شکن معرفت بنے تو ان کی شخصیت میں ایسا ٹھہراؤ ہے، ایسی وسعت ہے کہ آج بھی ان کے زیر سایہ ہر مذہب اور ہر ملت اور ہر مسلک کا آدمی آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا سبجیکٹ آ گیا، انہوں نے بحاث کا لفظ استعمال کر دیا. آپ اپنے مریدوں کو بحث کا طریقہ بھی سکھاتے تھے کہ اگر کسی غیر مسلک غیر مذہب سے بحث کرنی ہے تو کس سلیقے سے کرنی ہے، یہ نہیں کہ کلاڑا پکڑ لینا ہے. یہ واضح طور پہ بات ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بہت بڑے پیکر تھے تبلیغ کے، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، یہ تو ایک جملہ ہے محض، لیکن حقیقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرد کی تربیت کرنا، اجتماع کی تربیت کرنا، اہل علم کی تربیت کرنا، فکر کی تربیت کرنا اور روح کی تربیت کرنا. جھگڑا آج یہی ہے، لوگ جو چند الفاظ پڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کے اگلے ہوئے الفاظ کو اپنی تقریر کا ماحصل بناتے ہیں، وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ کہ جنہوں نے چند چیزیں کہیں سے مستعار لیں اور وہ پورے اسلامی فکر کے علمبردار بنتے ہیں اور پھر احیاء اسلام اور تجدید و دین کے وہ معمار اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ روحانیت سے محروم ہیں. حضور نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تخصیص ہی یہ ہے کہ ان کو ان کے مشائخ نے، ان کی والدہ نے، ان کے معاشرے نے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہر لمحے ان کے ساتھ رہی کہ وہ ایک بہت بڑے مجدد ہیں. صرف فکری مجدد نہیں ہیں، عملی مجدد ہیں، علمی مجدد ہیں. بحاث بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، 80 علوم کے ماہر تھے. سبحان اللہ. اور پھر جب حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے ان کو ادب کی تلقین عملی طور پہ کی. ایک مقام آیا کہ جب آپ عوارف المعارف پڑھ رہے تھے، یہ وہ کتاب ہے سادہ سی جس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، ہم اور آپ بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اخلاقیات ہے. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے وہ کتاب لفظاً لفظاً پڑھی، درسن درسن پڑھی، حالانکہ اخلاقیات وہ سب چیزیں پڑھ چکے تھے. ایک مقام پہ کچھ لفظ ایسا نظر آیا کہ جس کے بارے میں کچھ وضاحت نہیں ہو رہی تھی کہ اس پہ نقطہ ہے یا بغیر نقطے کے. تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ تفکر فرماتے رہے تو نظام پاک نے تھوڑی دیر بعد عرض کی کہ حضور
نجیب الدین المتوکل جو آپ کے بھائی اور خلیفہ ہیں، ان کے پاس جو دہلی میں نسخہ ہے نا اس میں یوں لکھا ہوا ہے۔ حضور بابا صاحب نے یہ بات سن کے کتاب بند کر دی اور اس کے بعد سبق بھی بند ہو گیا، آپ کی توجہ بھی کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر آپ کی طرف نہ رہی۔ حضور نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس درجے کے عالم کو باطن کا علم اور روحانیت کے جو تقاضے تلقین فرمانا تھے وہ تربیت سے فرمائے۔ اس کے بعد ایک طویل قصہ ہے، پھر بعد درس پھر شروع ہوا۔ آپ کے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیٹے تھے نظام، تو ان کے توسط سے معافی ہوئی، تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ کیا فقیر کو اتنی استعداد بھی نہیں کہ وہ ایک لفظ کو درست کر لے۔ یہ بتانا تھا کہ علم میں اگر بلندی نصیب ہو تو کسی درجے یہ احساس نہ ہو کہ میرے پاس علم ہے، یہ ہے فنا اور محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اس طرح سے مستغرق۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ کہا گیا نا کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں متوالا پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فقیر ہیں اور وہ کہ جو انقلاب کا نشان ہیں، حضور نظام پاک ایک بہت انقلاب آفرین شخصیت ہیں، تو ان کی تربیت اس نہج پہ کی گئی کہ جہاں ما سوی اللہ بالکل محو ہو جائے۔ تو نظام پاک کی یہ تربیت تھی۔ اور پھر اچھا دیکھیں نا تربیت میں کہ ادب اپنی مرشدوں کا کس طرح ہے کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر، 7 مرتبہ وہ گزرا اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ وہ بابا صاحب کے ہاں جو کتا بیٹھا ہوتا ہے باہر خانقاہ کے، یہ بالکل اس کا ہم شکل تھا، تو ہم اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے کہ اجودن۔ حضور یہ ایک نسبت کی بات ہے جو اہل ظاہر کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب لوگ سن رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، کتے کا ادب۔ علم وہ عشق مجازی میں مجنو نے لیلا کے کتے کا ادب کیا، یہ تو عشق حقیقی تھا۔ اور ظاہر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے ہوتے تھے بیٹھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے بیٹھتے تھے دوران درس۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک علوی ہے، حضرت علی کی اولاد سے وہ گزرتا ہے تو میں اس کی تعظیم کو کھڑا ہوتا ہوں۔ تو یہ نسبتوں کا ادب ہے، اور نسبت اور تعلق کا نام ہی تو غائب صاحب ایمان ہے۔ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ہم نے زیارت نہیں کی، لیکن نام سنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت، یہ اسم مبارک ہے ذاتی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس نام کو سن کے ہمارے قلوب میں ارتعاش پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب وہ حضرت امیر خسرو نے اپنے گھر ٹھہرایا اور وہ کسی کام سے چلے گئے دوسرے شہر، تو ان کے ماموں نے کہا یہاں ہر وقت کیا مجمع لگا رہتا ہے، اس نے گھر سے نکال دیا۔ تو آپ مسجد میں چلے گئے اور لوگ آئے، انہوں نے کہا آ جاؤ، فرمایا نہیں اب ہم ایک ایسے گھر میں آ گئے ہیں جو اللہ کا گھر ہے جہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو وہاں بیٹھ گئے، اور جب کبھی کوئی لوگ ان کی تعریف کرتے تھے نا، جیسے واعظین کر دیتے ہیں اور لوگ، تو فرماتے تھے فوری اپنے نفس کو کہ تم وہی ہو نا جس کو انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اور اسی طرح دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ کو لوگ آ کر بیان کرتے تھے کہ فلاں صاحب آپ کے خلاف بات کر رہے تھے، نامناسب انداز اختیار کر رہے تھے، تو آپ سنتے ہی یہ فرماتے تھے پورے شرح صدر کے ساتھ کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ بھی اپنے دل سے ملال دور کر دیں۔ اور قطعاً آپ اپنی توانائیاں کسی کی تردید میں صرف نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے دوران گفتگو، دوران وعظ، گالی تو دور کی بات ہے، نامناسب لفظ تک کبھی کسی نے نہیں سنا۔ یعنی شائستگی اور تہذیب اگر صوفی اور عالم میں نہیں ہوگی تو اور کس میں ہوگی پھر؟ واہ 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 واہ۔ اس کے علاوہ آپ نے جو غیر معمولی خلفاء پیدا، علاؤدین خلجی کو جو آپ نے رومال دے دیا، اس نے کہا جناب کچھ عنایت فرمائیں، کوئی تبرک، تو آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے کہا یہ لو وضو والا رومال دے دیا، تو وہ جب چہرے پہ ڈالتا تھا تو اس کو پورا ہندوستان کا ایک ایک گھر نظر آتا تھا، اس نے چھاپے مروانے شروع کر دیے۔ یہ روحانی کمپیوٹر تھا۔ آپ نے کہا یہ کیا تم نے جاسوسی شروع کر دی؟ تو دیکھیے غازی صاحب، حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بارش ہو رہی ہے اور آپ بھیگ نہیں رہے ہیں، آپ جلدی تشریف لے آئیے یا ذرا تیز آ جائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے میرا کوئی کپڑا اوڑھ رکھا ہے؟
حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ، تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا سر مبارک پہ رکھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر میرا کپڑا چادر مبارک سر پہ تھی. بالکل ٹھیک. تو جناب یہ تو اس فیضان وہ فیضان جو شاہ صاحب نے کہا بالکل ایسا ہی ختم نبوت کا یہ ہے تقاضا کہ فیضان دائمی تسلسل ہے فیضان کا. بالکل ایسا ہی. اچھا جی، اس میں ایک اور بہت دلچسپ بات، اب چونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بیان کر دی کہ خواجہ صاحب کو، خواجہ نظام پاک کو ایک مرید نے گھر بلایا. اس نے کہا ہمارے گھر آئیں، سما وہاں ہوگی، اور 20 بندے ہم نے انتظام کیا، گھر بھی اس کا جس طرح کا تھا. تو وہ سما کی محفل جو شروع ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا خواجہ صاحب آئے، وہ تو 200-400 بندہ وہاں پہ جمع ہو گیا. اب وہ پریشان، اس کی بیوی بھی کہ کھانا تو ہم نے 10-20 کا بنایا. تو پریشانی دیکھ کے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، لاؤ کدھر ہیں روٹیاں. تو آپ نے 4 حصے کی ایک روٹی کی، سالن خود رکھا، اور اس کے بعد وہ سینکڑوں لوگ کھا گئے اور وہ کھانا اس طرح. تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس کے گھر بلایا گیا تھا تو وہ ہانڈی اتنی سی اور روٹی، اور پھر سارے صحابہ کھا گئے، پوری فوج نے کھا لی. جی ہاں جی. ایسا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو جو غیر معمولی کامیابی ملی ہے اصول تصوف راسخ کر دینے میں، اور لوگوں کی تربیت کر دینے میں، اور اتنے عظیم الشان خلفاء پیدا کرنے میں، جس نے ایک ایک اقلیم سنبھالی اور وہاں فیضان جاری ہوا، اس کا سبب یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ احتساب فرماتے تھے ان کا. یعنی معمولی سی بھی کوئی اخلاقی کمی آپ کو دکھائی دیتی تھی یا شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ کسی اخلاقی کمزوری کی بنیاد پر ہی ہے، تو اکابر خلفاء کو بھی شدید تنبیہ کی جاتی تھی. یہ اس ذمہ داری کا اصول اور ضابطہ تھا. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. آپ کے محبوب کا اگر ہم ذکر نہیں کریں گے، حضرت امیر خسرو کا، زیادتی ہو جائے گی، تو یہ پھر پروگرام مکمل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. امیر خسرو اور خواجہ نظام لازم و ملزوم ہے، بے شک. یک جان دو کالم ہے. اور نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ یہ فیض وہی تھا نا، وہی فیضان ہے. حضرت خواجہ نظام پاک کے فیض میں یہ سارے مقامات دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. لعاب دہن عنایت فرمایا تھا حضرت امیر خسرو. واہ 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 واہ. اور بابا صاحب نے ان کو لعاب دہن عطا فرمایا تھا. بالکل ایسا ہی. حضرت خواجہ نظام پاک کو یہی سلسلہ چل رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور سادات کے خانوادوں میں تو حضور وہ لعاب دہن حضرت حسن اور حضرت حسین کو جو عطا ہو گئے تھے، سبحان اللہ، وہ پھر متوارثاً نسل در نسل. امام اعظم ابو حنیفہ کو تبرکاً ملا حضرت علی کا لعاب دہن. ہاں وہ ایک صحابی کے وہ چھالا ہو گیا تھا منہ میں، اس کے تھرو گیا تھا آگے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی. حضرت امیر خسرو پر جتنی شفقت تھی آپ کو بہت بے مثال ہے، اور تصوف کی تاریخ میں یعنی اس کو نا مثالیں دی جاتی ہیں. واہ. آپ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہوں، لیکن اس ترک سے میں کبھی تنگ نہیں آیا. آپ نے فرمایا اگر شریعت محمدی اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو اور مجھے ایک قبر میں دفن کیا جائے. اللہ، اب بھی قدموں میں ہیں؟ قدموں میں ہیں. اور یہ فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھا گا کہ اے نظام تم کیا لائے ہو تحفہ میرے لیے، تو میں کہوں گا یا الہ العالمین خسرو کو لایا ہوں. پھر حضور ایسا عظیم الشان شیخ طریقت، کئی بار آپ دعا فرماتے تھے یا الہی خسرو کے سوز سینہ کے طفیل نظام کو بخش دے. کیسی عجیب و غریب یعنی کمال کی باتیں ہیں. اس میں انکسار بھی ہے، بالکل محبت بھی ہے، اور شفقت بھی ہے. واہ واہ واہ. اور وہ آپ بالا خانے پہ رہتے تھے. ایک دفعہ حضرت امیر خسرو گئے تو ہوا چل رہی تھی. آپ نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ ذرا یہ دروازے کو تھام کے رکھیے تاکہ کھلا رہے. پھر آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ ذرا قابو کر کے تھام کے رکھنا. حضرت امیر خسرو نے کہا حضور والا یہ دروازہ ایسا تھاما ہے کہ قیامت تک کسی یہ ادا شناسی ہے. مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے. اور نظامی صاحب کی اجازت غیصہ میں عرض کروں گا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا بلند کردار بنایا تھا. لوگ تو ان کے دوسرے پہلو سے واقف ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، راگ رنگ اور ان کی ایجادات، لیکن تربیت کا یہ انداز تھا کہ حاضر ہوئے اور پوچھا ترک اللہ کیسے ہو. عرض کی کہ حضور آخر شب گریہ بہت طاری رہتا ہے اور میں 6 سپارے تہجد میں تلاوت کر لیا کرتا ہوں. تو شب زندہ دار تھے. ایک طرف یہ کہ حکومت میں ان کا عمل دخل اور آپ کی توجہ کے ساتھ وہ امور سلطنت میں وہاں اصلاح کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف کہ وہ رات کے رہبان تھے اور دن کے وہ مجاہد. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ تربیت کا یہ تربیت کا یہ اس دور میں تو تربیت تھی. اب وہ
افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب تربیت تو ختم ہو گئی. حضور یہ لقمے آپ پہ تو آؤ پیسے دو واپس چلے جاؤ بس. اچھا تربیت یہ کہاں ہے؟ اس طرح کے معاملے پر اتفاق سے روئے سخن میری طرف یہ مجھے قسام ازل نے طے کیا ہوا ہے. اس طرح کے سارے سوال جب آتے ہیں یہ آپ کی طرف ہی چلے آتے ہیں. یہ لقمہ حلال کے اثرات ہیں، لقمہ حرام کے اثرات ہیں. حدیث شریف ان الحلال بین و ان الحرام بین وامور بینہما مشتبہات. بہت شکریہ ڈاکٹر کو استعمال کرتے ہیں وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر نظامی بہت شکریہ. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بد کلامی سے بچنے کا عمل. 90 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو 9 مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے میں پانی پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ اس کو یہ پانی اگر پلا سکیں، چپ کر کے ملا دیں، چھپ کے پلا دیں، سامنے پلا دیں، تو بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہو جائیں گے. اور بعض اہل دین جو ہے ان کو بھی یہ پلانا چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد اور ترک دنیا کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ میسر ہو اسی پر قناعت کرے اور زیادہ مال جمع کرنے کی فکر نہ کرے. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور ناظرین کرام وہ نعرہ گلی گلی انشاءاللہ تعالی گونج رہا ہے، گونجے گا. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے تاکہ میں پھر آپ کو حافظ بابر صاحب سے آج امیر خسرو کا کمال کا کلام سناؤں گا. ناظرین کرام تیار ہو جائیے، میرے مہمان بھی نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی حافظ بابر. تیری سکھیری مورے پیا گھر آئے، بھاگ لگے مورے آنگن کو خواجہ پیا کے میں بل بل جاؤں، خواجہ پیا کے میں بل بل جاؤں. چرن لگایو نرجھن کو ایری سکھیری مورے پیا گھر آئے. اپنے پیا کو میں کس گن بھاؤں، لاج کی ماری مر مر جاؤں. میں تو لاج کی ماری مر مر جاؤں. تم ہی جتن کرو اے موری سکھیاں، تم ہی جتن کرو اے موری سکھیاں، کہ آچھی لگوں میں ساجن کو ایری سکھیری مورے پیا گھر آئے. میں تو کھڑی تھی آس لگا کے، میں تو کھڑی تھی آس لگا کے، مہندی کجرا مانگ سجا کے، اری مہندی کجرا مانگ سجا کے، اپنے پیا کی میں دیکھ صورتیا، خواجہ پیا کی میں دیکھ صورتیا، ہار گئی سب تن من کو ایری سکھیری مورے پیا گھر آئے. چشت نگر سے خواجہ آئے، چشت نگر سے خواجہ آئے، مور
من کے راجا آئے، ارے مورے من کے راجا آئے، آج امیر تم سو نہیں جایو، آج امیر تم سو نہیں جایو، ورجے کے رکھیو نینن کو، آج امیر تم سو نہیں جایو، ورجے کے رکھیو نینن کو۔